الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہو گیا۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے عشق و حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر ضروری اور لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عظیم ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہ وہ لباس ہو یا جگہ یا آپ کے آل و اولاد ہو، ان سب کا ادب و احترام کرنا اور دل کی گہرائیوں سے ان کی تعظیم و توقیر کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ مثلا نسبت نکاح سے امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات، اور نسبت صحبت سے صحابیت کا شرف میسر آتا ہے، اور نسبت اولاد ملنے سے سیادت کا شرف ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، جسے ہم عشق و محبت سے اور ادب سے آل رسول اور سادت کرام کا نام دیتے ہیں، انہیں بھی خوب ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، یہی عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے محبت رسول اور آپ کی آل و اولاد اور سادات کرام کی محبت اس قدر ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، میرے اولاد اس کو اس کی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، میرے گھر والے اس کے گھر والوں سے زیادہ اسے پیارے نہ ہو جائیں، اور میری ذات اسے اس کی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ اپنی اولاد کو محبت سادات کا حکم اور ان کو اس کی تربیت دینے کا حکم بھی ہمیں بارگاہ مصطفی سے ہی ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی 3 باتوں پر تربیت کرو۔ نمبر 1 اہل بیت کی محبت، نمبر 2 میری محبت، نمبر 3 قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا انبیاء و اصفیاء کے ساتھ اس روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سادات کرام کی فضیلت میں چند فرامید مصطفیٰ ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1 اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نمبر 2 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ نمبر 3 میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے کہ جو ہمارے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس وقت تک قدم نہ ہلا سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1 عمر گزارنے کے متعلق، نمبر 2 جسم گھرانے کے متعلق، نمبر 3 مال خرچ کرنے اور حاصل کرنے کے متعلق، نمبر 4 ہمارے گھرانے سے محبت رکھنے کے متعلق۔ بزرگان دین سادات کرام کا ادب و احترام کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، ان کی خدمت میں پیش نظر آتے تھے۔ ایک سید زادے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے کوئی درخواست کی، اس کو پورا کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے طلب فرما لیا کریں یا مجھے خط لکھ کر بھیج دیا کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادات کرام کا ہم پر حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی روحیں ان پر قربان کر دیں، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت اور خون سرایت کیے ہوئے ہے، اور جز کا وہی حکم ہے جو کل کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات میں بھی جس کا جو حکم تھا وہی اب بھی ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سادات کرام کی تعظیم کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر ان کی رضا کو ترجیح دیں، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ جب وہ نیچے تشریف فرما ہوں تو ہم اونچی نشست پر ہرگز نہ بیٹھیں۔ ایک مرتبہ ایک سید زادے کی صدا دلواؤ سید کو اعلیٰ حضرت کے کانوں میں پڑی تو اعلیٰ حضرت نے فوراً انہیں بلوا لیا اور گھر میں جو کچھ موجود تھا تمام ان کے سامنے حاضر کر دیا۔ جب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا لیا تو اعلیٰ حضرت نے عرض کی، اے سید زادے یہ سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو انہوں نے کہا بس مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو اعلیٰ حضرت نے انہیں دروازے تک رخصت کیا اور اس کے بعد اپنے خادم کو تاکیدی حکم کیا کہ جب بھی یہ سید زادے نظر آئیں تو فوراً انہیں بلوا کر دے دیا جائے، ان کو آواز لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ سادات کرام کا ادب کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگر ملاقات کے وقت بتا دیا جائے کہ یہ سید زادے ہیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور انہیں اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں۔
حتیٰ کہ سادات کرام کے بچوں سے بے پناہ محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں۔ محبت رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سادات کرام کی خوب تعظیم و توقیر کریں، اور جو ان سے دشمنی رکھے یا جو سادات کرام کی توہین و گستاخی کرے یا کسی بھی طریقے سے ان کی بے ادبی کرے تو وہ اپنے عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے، بلکہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے۔ چنانچہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت خطاب کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید زادے کو مارا، تو اسی رات اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض یعنی منہ پھر رہے ہیں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا خطا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے مارتا ہے۔ اس نے عرض کی، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کی، بالکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ضرب یعنی تیری مار میری کلائی پر ہی لگی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی نکال کر دکھائی کہ جس پر ورم کا نشان تھا۔ اللہ پاک ہمیں سادات کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سبب ہمیں خوب برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔